من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يملك مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی وجہ تخلیق کائنات بانیان مجالس چاہے دنیا کے جس بھی گوشہ کونے میں ہو، چراغ خانہ مصطفیٰ سکون قلب مرتضیٰ ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا اور علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس نورانی مائدہ زینبیہ پر ویلکم اور خوش آمدید اس دعا کے ساتھ یہاں سے رزق ہدایت، یہاں سے رزق معرفت، یہاں سے رزق بصیرت، یہاں سے رزق علم کو لے کر جانا ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ. صلوات بھیجے بر محمد وآل آج میرے پاس ٹائم کم ہے، لیکن کیونکہ کل مجھے اپنے ٹاپک کو سبمٹ کرنا ہے اس لیے میں جلدی جو اہم پوائنٹس ہے وہ آپ کی خدمت میں بتا دوں. جناب فاطمہ الزہرا ہمارا محور گفتگو
اس نورانی عشر زینبیہ میں مائدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر اصلاح معاشرہ مقصد حسین، جس کا اعلان آپ نے وصیت نامے میں، جس کا اعلان کل میں نے آپ کو بتایا مدینہ چھوڑنے سے پہلے جنہوں نے روکا ان کو بلا کر جو خطبہ دیا، جس کا اعلان انہوں نے راستے میں 2-4 خطبے دیے جو پہلے مجالس میں نے آپ کو بتایا. لیکن آج کچھ لیٹرز کی طرف جو یقیناً آپ کو علم نہیں ہوگا یا آپ کی نظر ان خطوط کی جانب نہیں پڑھی ہوگی، ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی جہاں مولا لکھ رہا ہے مکتوباً کہ بھئی میرا مقصد کیا ہے، خدا را مجھے سمجھو. اس سے پہلے بسم اللہ چلیے گا ماں فاطمہ کے دروازے پر. جناب سیدہ سید زادیوں اور عاشقان بی بی فاطمہ الزہرا سن لیجئے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ کوشچن کیا گیا، صلی علی محمد وآل محمد، کہ بی بی دعاؤں میں مطلب ادعیہ میں دعاؤں میں سب سے زیادہ پرفیکٹ اور جامع دعا، مطلب جامع کا مطلب جس میں رزق بھی، جس میں شفا بھی، جس میں سکون بھی، جس میں دنیا بھی، جس میں آخرت بھی، جس میں آپ کو ہر شر سے محفوظ بھی رہنا ہے، وہ پرفیکٹ، وہ کامل، وہ جامع ترین دعا کیا ہے؟ بیویوں نے پوچھا، کنیزوں نے پوچھا، وہ ہمیں تعلیم دے. آپ بلیو کریں، کائنات کی ملکہ دخت نبی زوج علی بی بی فاطمہ الزہرا نے ایز اے جامع ترین دعا، وہ حسین دعا تعلیم دی جو آج اس مجلس میں آپ کو تحفے میں دینے جا رہی ہوں، جس کا ٹائٹل ہے اصلاح. جس کا ٹائٹل پھر دوبارہ کیا ہے؟ اصلاح ہے. لیکن کیا حسین دعا ہے. حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 4 اصلاح کی دعا مانگی جا رہی ہے. پروردگارا میں فاطمہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہوں، سب سے پہلے میرے دین کی اصلاح فرما دے. ہاں یہ دعا. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میری دنیا کی اصلاح فرما دے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میری قیامت کی اصلاح فرما دے. دعا میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اگر نوٹ کر سکتی ہے کر لے، ادروائز ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کو فوٹو کاپی کر کے دے دیں گے. اس کو نماز کے قنوت میں پڑھیں. دنیا میں آپ کو سکون، خاتمہ بالخیر، اور آخرت میں آپ کو شفاعت اہل بیت نصیب ہوگی. شب جمعہ ہے، آج رات سے ہی اس دعا کو قنوت میں پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی فرماتی ہے اللہم اصلح لی دینی. پروردگار میں میرے گھر کے رینوویشن سے پہلے، فاطمہ بتا رہی ہے بچیوں کے نصیب کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں دعا مانگ رہی ہوں اللہم اصلح لی دینی. میں جو اپنے آپ کو شیعہ، میں جو اپنے آپ کو عزادار، میں جو اپنے آپ کو مولائی ولائی کہلاتی ہوں، میرے دین کی ویسے ہی اصلاح فرما دے جیسے دیندار تو مجھے اور میرے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے. جناب فاطمہ کی دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی، وجہ بی بی فرما رہی، وہ ریزن کہ یہ دعا کیوں میں کر رہی ہوں، الذی جو کہ ہوا عصمت امری، وہی مجھے بچائے گی، وہی مجھے عاقبت بخیر کرے گی، وہی میرے گھر کو آفات سے بچائے گی. عصمت بچنا ہے نا، وہی میرے اور میرے بچوں کے سیفٹی کا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہوگا. سو میرے اور میرے بچوں کے دین کی اصلاح فرما دے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاي، خدایا میرے اور میرے اولاد کی دنیا کی اصلاح، مطلب ہمیں وہ چھت دے کہ ہم اپنے سر کو چھپا سکیں، ہمیں وہ مال دے ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ
نہ پھیلائے، ہمیں وہ عزت دے کہ جس کا بھی من میں آئے ہماری تذلیل اور تحقیر نہ کرے، ہمیں وہ ہیلتھ اور صحت دے کہ ہم کبھی دنیا میں کسی اور کے محتاج نہ ہوں۔ اللہم اصلح لی دنیائی، نبی کی بیٹی آپ کو بتا رہی ہے صرف دین کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، آپ کو ساتھ ساتھ کیا دنیا کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ خدایا مجھے بہترین گھر، مجھے بہترین اولاد، مجھے بہترین گاڑیاں، مجھے بہترین نعمتوں سے تو نوازے، التی فیہا معاشی۔ بی بی ریزن بتا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو میں بھٹک جاؤں گی، یہ چیزیں نہ ہو میں دنیا کے سامنے جھک جاؤں گی، یہ چیزیں نہ ہو طلب اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ علی کہتے ہیں فقر جو ہے کفر سے بھی زیادہ کیا ہے، بدتر ہے۔ سو پروردگارا مجھے اور میری اولاد کو تو کیا دنیا میں ان تمام تر دنیاوی امور سے نوازے تاکہ ہم کبھی بھی دنیا میں احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے کا موقع پیش نہ آئے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، ہاں میرے اور میرے بچوں کی آخرت کی بھی اصلاح فرما دے، یوں دنیا میں ہم مست نہ ہو کہ میں بھول جاؤں کہ موت نامی کوئی چیز بھی ہے۔ فرماتے ہیں التی الیہا معاری، اس لیے کہ وہی میری آخری منزل، وہی میری دائمی منزل، کیونکہ یہ دنیا ایک برج، یہ ایک ٹیمپریری ہے۔ سو خدایا میری قیامت اور میری موت کی بھی اصلاح فرما دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے یہاں رضویہ سے کسی لیڈی نے مجھے کال کیا، پہلے تو انہوں نے کہا بریک فاسٹ کھانے کے لیے آ جائے، میں نے کہا آنٹی صبح سویرے میں کیسے اٹھ کے آ جاؤں گی اتنی دور؟ انہوں نے کہا بیٹا ذکر نہ کیجیے گا، لیکن میں مناسب سمجھتی ہوں میں ذکر کروں، ان کو نہیں معلوم، مجھے معاف کر دے اگر آپ بیچ میں بیٹھی ہے، میں کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا ذکر نہ کیجیے گا کسی سے، لیکن یہ ہے کہ اس عشرے میں بہت برا کوئی قدم اٹھانے جا رہی تھی، اس نے مجھے روک لیا، مجھے اس قدم سے روک لیا، اس گناہ سے روک لیا۔ سو آپ ایک ٹائم کھانے کے لیے میرے گھر آ جائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو میں دور رہتی ہوں، میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے، آپ مجھے وجہ بتائیں کیا کام ہے۔ انہوں نے مجھے کہا پلیز آپ مجھے ایک چارٹ بنا کے دے دیں، اسی مجھے نہیں معلوم آپ میں کون ہے وہ لیڈی، مجھے چارٹ بنا کے دے دیں اور اس چارٹ میں مجھے آپ بتائیں کہ فرسٹ سٹیپ میرا کیا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد اصلاح پر میں لبیک کہوں۔ تو وہ پہلا قدم میرے گھر سے مجھے اٹھانا ہے، وہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ مجھے آپ بتا دیں حقوق الناس میں کیا کیا کروں، حقوق اللہ میں کیا کیا کروں۔ اور میں نہیں چاہتی میری بیٹی مرنے کے بعد میرے 40ویں کے لیے میرے بچے پریشان ہوں، میرے 15ویں کے دن، تیجے کے دن میرے بچے پریشان ہوں، ہمیں پیسے دینے ہیں، ہمیں ماں کے لیے فاتحہ رکھنے۔ میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے آخرت کی بھی اصلاح، نفس کی بھی اصلاح اور اپنے قبر کی بھی اصلاح کر کے میں جانا چاہتی ہوں۔ سو مجھے وہ سٹیپس بتائیں کہ زادرہ میں خود بنا لوں، بھلے میری قبر پہ ساری زندگی قیامت تلک بھی کوئی نہ آئے، مجھے ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہی ہدف ہے، یہی ہمارا کیا ہے، مقصد ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی سکون لینا ہے اور اسی دنیا سے آپ نے آخرت کی تیاری کی۔ جناب فاطمہ الزہرا کی دعا آج میں نے آپ کو بتا دی۔ سب سے پہلے بی بی نے جو ہے کیا دین کی اصلاح، دین آپ نے دنیا کی اصلاح، اس کے بعد بی بی نے کیا فرمایا میری آخرت کی اصلاح فرما دے۔ چلیے دوسرا سٹیپ، امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات بھیجیے۔ فرماتے میرے بابا مولا محمد باقر علیہ السلام 5 وقت کی نماز میں ایک نماز میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، بہت حسین دعا ہے، رب اصلح لی فی نفسی، خدایا دین کے اصلاح بات میں رکھ دے، قبر کے اصلاح بات میں رکھ دے، دنیا کے اصلاح بات میں رکھ دے، سب سے پہلے پروردگار رب اصلح لی فی نفسی، میرے نفس کی
اصلاح فرما دے، میرے میں کی اصلاح فرما دے، ہے نا، میں کی اصلاح فرما دے، اس انا کی اصلاح فرما دے۔ فَإِنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ، امام فرما رہے اس لیے کہ یہ میں جو ہے نا، یہ میں ختم ہو جائے اور ہم بن جائے، اہم الانفس، سارے گناہ خود بخود مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بہت آپ لوگ اردو سپیکنگ کا یہ پسند ہے، خیر اس میں یہ مقصد تو نہیں ہوتے، آپ لوگ کہتے ہو ہم آ رہے ہم جا رہے، خانم ہم آپ کے لیے یہ لائیں، اب یہ ہم میں تو آپ اپنی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کو دفنا دیں، آپ ہم کریں، ہم کھائیں سب مل کر، ہم پہنے سب مل کر، ہم خوش رہے سب مل کر، ہم بانٹے سب مل کر، ہم روئے سب مل کر، ہم شانوں سے شانہ ملا کے چلے سب مل کر، ہم فرش عزا بچھائے سب مل کر۔ امام محمد باقر کی دعائیں میں مٹ جائیں، ہم بن جائیں تو دنیا بھی سنور جائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ کیا حسین کلام ہے، دعا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رب اصلح لی ذریتی، پروردگارہ میری بیٹی، میری حسینہ شہزادی جیسی بیٹی، میرے شہزادہ جیسا بیٹا، میری اولاد کی اصلاح فرما دے، فإنہم عضدی، اس لیے کہ وہ میرے کیا ہے، بازو ہے، فإنہم عضدی، وہ میرے بازو ہے۔ غور سے سنیے گا، حضرت عیسیٰ، چلے آج شب جمعہ ہے نا، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کے بھائی، کسی کے اولاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، سن لیجئے گا، حضرت عیسیٰ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے شب جمعہ، جسے آج کی نائٹ، تھرسڈے نائٹ، انہوں نے کہا جلدی سے گزر جاؤ فٹافٹ، یہاں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا نہیں ہے۔ آفٹر 1 year، یا خدایا، اسی قبرستان سے پھر گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا حواریین، مطلب جو ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی نا، کمیٹی، رک جاؤ، مجھے آج رات یہاں سٹے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ وہی قبر ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی قبر سے ہم گزر رہے تھے، آپ نے کہا میں ایک سیکنڈ بھی یہاں کھڑے ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کیا ہوا، 1 night سٹے کرنا چاہ رہے آپ، واہ کیا حسین ہے خدایا، آپ کی اولاد، میری مائیں آپ کی پھول جیسی بیٹیاں ہیں، آپ کے پھول جیسے بیٹے ہیں، پروردگار ایسے اولاد بنا دے۔ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا، جو میت ہے اس قبر میں، وہ اس قدر گنہگار، اس قدر بدبخت، خالی ہاتھ گناہوں کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی اولاد کو پروردگار عالم نے ہدایت دی، اس نے 2 کام کیا ہے، اصلح طریقہ و آوا یتیمہ۔ سنیں حضرت عیسیٰ کے کلام ہے، اصلح طریقہ، امام بارگاہ کے راستے میں کچھ پرابلمز تھے، کنسٹرکشن کی ضرورت تھی، سوسائٹی میں کنسٹرکشن کی ضرورت تھی، آپ کے گھر کے سامنے کچھ کنسٹرکشن کی ضرورت تھی، اصلح طریقہ، اس نے میں راستہ بنا لوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، وآوا یتیما، ایک روتے ہوئے یتیم بچے کے لیے وہ مرہم کا وسیلہ بنے، اس نے اس کی کفالت قبول کی۔ اللہ نے کہا نہ صرف باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دیا جائے گا، اس کی بدولت اس پورے قبرستان سے عذاب حشر، عذاب برزخ کو ہٹا دیا جائے گا۔ سو امام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یہی دعا کہ بے شک بے شک بے شک
یا علی صلی اللہ. سو امام باقر علیہ السلام سب سے پہلے اصلاح نفس، اس کے بعد مولا باقر نے کس کی دعا کی؟ اصلاح اولاد کی دعا. اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي أَهْلَ بَيْتِي، مطلب میرے گھر میں جو میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے دیور ہے، جیٹ ہے، پروردگارا میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کی ہدایت فرما دے، اصلاح فرما دے. فَإِنَّهُمْ، اس لیے لحمی، وہ میرے گوشت ہے، وہ دمی، وہ میرا خون ہے، اور ان کو ثواب تو میرا ثواب، انہیں عذاب تو وہ عذاب میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ جَمَاعَةُ إِخْوَتِي، یعنی میری سوسائٹی میں رہنے والوں کی اصلاح. کیا عجیب دعا ہے، یعنی میری جماعت، کمیونٹی، سوسائٹی میں رہنے والوں کی اصلاح. فَإِنَّهُمْ صَلَاحَهُمْ صَلَاحِي، کیونکہ اس راستے سے میں بھی چلتی ہوں، اس راستے سے وہ بھی چلتے ہیں. جس راستے سے ایسے لوگ قدم اٹھائے جن کی اصلاح ہو چکی ہو، وہ ثواب قبر میں مجھے بھی ملے گا. کیا حسین مکتب مسلک میرا اور آپ کا ہے کہ ثواب بھی شیئر کر رہے اور عذاب بھی شیئر آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، تو اس سے روکنے کے لیے آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں. سو بسم اللہ سن لیجئے گا. امام حسین علیہ السلام جو 4 months 8 days 4 مہینہ 8 دن مکہ میں تھے، امام حسین، بی بی زینب، پورے اہل بیت کے ساتھ، اس میں امام نے 5 لیٹر لکھا. یہ تاریخ کے کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ امام فرما رہے میں کیوں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. 5 لیٹر امام حسین علیہ السلام نے لکھا. وہ بھی کہا بصرہ کے کچھ ایسے، فار ایگزامپل آپ کی سوسائٹی کے صدر کے نام، فار ایگزامپل آپ کی سوسائٹی میں ایک بہت بڑے ڈونر ہے جس کی بات میں وزن ہوتی ہے، اس کے نام. امام حسین نے 5 لوگوں کے نام 5 لیٹر لکھا. غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ 5 لیٹر لکھا. اور اس وقت بصرہ کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد. مطلب ابھی کربلا کیا کچھ بھی نہیں، یہ ہے ذی الحج کا مہینہ. امام حسین علیہ السلام نے لیٹر لکھا بصرہ میں 5 لوگوں کے نام. اور وہ لیٹر کس کو دیا؟ کہا سلیمان کو بلاؤ. آپ گوگل پہ سرچ کرو آپ کو ملے گا. جیسے حضرت کیا نام ہے، مسلم ابن عقیل ہے، اسی طرح سلیمان بھی ہے. کہا سلیمان کو بلاؤ. سلیمان آیا. کہا سلیمان دیکھو ماشاءاللہ تم مدینے سے میرے ساتھ نکلے ہو، حج میرے ساتھ کر رہے ہو، لیکن اب اس سے بھی زیادہ واجب کام ہے، یہ 5 لیٹر لے کے تم چلے جاؤ بصرہ. سلیمان نے کہا سر آنکھوں پر میرے مولا آپ کا حکم ہے، میں حج چھوڑ کر یہ لیٹر لے کر کہاں جا رہا ہوں؟ بصرہ جا رہا ہوں. بصرہ پہنچے. اور اس سے سن لیجئے گا جو میں کہنے جا رہی ہوں، یہ اصلاح کس قدر ضروری ہے. میں تو ابھی 40 واک کر کے آئی ہوں، میں شام سے ہو کر آئی ہوں، الحمدللہ میں نے 14 بار عمرہ کیے. میٹر ہے نا ہمارے لیے، معیار ہے یہ چیزیں. امام نے فرمایا یہ 5 لیٹر لے کے جاؤ سلیمان. اور لیٹر میں یوں لکھا من حسین ابن علی الى رحماء الخماس، علی کے فرزند حسین کے جانب سے 5 رہنماؤں کے نام. یہ ترجمہ ہے اس جملے کا. امام نے یہ خط لکھا. سب سے پہلے شخص جس کے لیے امام نے یہ لیٹر بھیجا اس شخص کا نام تھا اخنف بن قیس. کیا نام تھا؟ اخنف بن قیس. سلیمان بصرہ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا. کہا یہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے آپ کے لیے لیٹر بھیجا ہے. اس نے یوں لیٹر کھولا. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ تم ایسے کرو سلیمان، واپس جا کر حسین سے کہنا صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، لیکن مجھے معاف کر دے، میں فی الحال ساتھ کیا نہیں دے سکتا. اس نے جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ بھی نہیں دیا. لیکن امام حسین نے کیوں لیٹر لکھا؟ قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا،
مفسر قرآن تھا. یہ بندہ اگر کربلا میں اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد آ جاتا، تاریخ بتاتی ہے 4000 پلس لوگوں کو لا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا حسین سے معافی منگائیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ صبر سے کام لے، نہ لڑے بہتر ہے. اس نے یہ جواب دیا. خیر سلیمان چلا گیا. اب آپ سوچئے اس کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 67 ہجری میں. واقع کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. تم نے کس دنیا کے لیے حسین کو ریجیکٹ کیا تھا؟ کتنے سال تم زندہ رہے؟ only 6 years. 6 سال کے لیے اس نے اپنی آخرت گوا دی. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جتنی تلاوت اس نے کی ہے وہ تماچے بن کر اس کو مارا جائے گا، قیامت تک قبر میں یہ تڑپتا رہے گا. اصلاح کس قدر ضروری ہے. اور دوسرا شخص یزید بن مسعود، یہ بھی قاری قرآن، قبیلے کو لیڈ کرنے والا، مطلب جس کی بات میں وزن، یہ اشارہ کرتا لوگ دوڑ کر کربلا اس کے ساتھ آ جاتا. یزید بن مسعود، اس نے پتہ ہی کیا کیا؟ میری طرف دیکھیے گا. یہ لیٹر امام حسین کا یوں آنکھوں پہ لگایا، چوما، اور اس کے بعد کہا مجھے گھر بنانا پڑے گا، مطلب کمیونٹی ہال بنانی پڑے گی، لوگوں کو تیار کروں میں کربلا لے جانے کے لیے. اس نے ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے وہ ہال بنا دی. ایک ایک کر کے لوگوں کو جو ہے اس نے جمع کرنا شروع کر دیا. 400 لوگ تیار ہو گئے، زرہ پہنا دیا، تلوار بلوار تیز کر لی، سب تیاری ہو گئی. خبر آ گئی حسین کی شہادت ہو گئی ہے، تم قافلے سے پیچھے رہ گئے ہو. لیکن بسم اللہ، حسین نے کیا جواب دیا؟ اسے کہنا، اس کو کہنا کہ حسین نے کیا دعا کی ہے، ارواک اللہ یوم الحشر. صحرائے محشر میں لوگوں کے ہونٹوں پر تشنگی ہوگی، تمہارے ہونٹوں پر ٹھنڈک ہوگی. تم کربلا نہیں آ سکے لیکن تم نے کربلا کے لیے زمین سازی کی، اس کا اجر پروردگار عالم صحرائے محشر میں تمہیں ضرور دے گا. آپ سوسائٹی میں رہ کر کیجئے. امام حسین فرما رہے اجر تمہیں مل کر رہے گا. اور تیسرا شخص منظر ابن جاروت، اس شخص کا نام تھا منظر ابن جاروت. اور یہ کون ہے؟ ابن زیاد کا سسر. منظر ابن جاروت ہے، ابن زیاد کا سسر ہے. اسے امام حسین علیہ السلام نے لیٹر بھیجا کہ تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو علی کے گنگانے والے ہو، تم نے تو اہل بیت کا مقام اپنے آنکھوں سے مدینے میں دیکھا ہے. اب سید الشباب اہل الجنہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں، کربلا آ جاؤ، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے. غور سے سنیے گا. اس نے کیا کیا؟ سلیمان کے ہاتھ کو پکڑ لی، ابن زیاد داماد کے پاس گورنر ہاؤس میں لے کر گیا. اپنے داماد کے پاس گورنر ہاؤس لے گیا. دیکھو حسین نے اس کے ہاتھ لیٹر بھیجے اور حسین جو ہے شاید کربلا جانا چاہ رہے، مجھے نہیں معلوم، تمہارے اگینسٹ کچھ کرنا چاہ رہے. بیٹا دیکھو میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، میں اسے پکڑ کے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. وہیں پر رسی سے سلیمان کے ہاتھوں کو باندھا، پیروں کو باندھا، زندہ زندہ ہاتھوں کو کاٹ لیا، پیروں کو کاٹ لیا. اس کے بعد جب اس کی شہادت ہوئی، ان کے جنازے کو عبرت کا نشان بنا کر بصرے میں راؤنڈ اباؤٹ پہ 15 دن کے لیے لٹکا کے رکھا، جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے. لیکن امام نے فرمایا تمہارا دین تم پر لعنت بھیجتا ہے، تمہارا عقیدہ تم پر لعنت بھیجتا ہے، تمہیں اصلاح نفس کی ضرورت ہے. مطلب یہ تاریخ مجھے اور آپ کو آئینہ دکھا رہے. آپ کربلا جانا چاہتی ہے؟ مجھے بتائیے، آپ لوگ کربلا جانا چاہتی ہے؟ ہاں، نہیں پہنچ پا رہی ہے نا. امام حسین آپ کو جواب دے رہے ہیں. پتہ ہے ابن زیاد 17 ٹائمز حج کیے اس نے، 17 دفعہ اس نے حج کیے. نماز حسین کی طرف بھی سب پڑھ رہے تھے. یہاں تو ایک جماعت ہو رہی تھی، عمر سعد کے لشکر میں 4 8 جماعت ہو رہی تھی. یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہاں پر بھی تہجد، وہاں پر بھی تہجد.
اور خدا قرآن میں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے خلق کیے۔ امام حسین فرما رہے عبادت کا مطلب ہرگز صرف زیارت پہ جانا، صرف کربلا جانا، صرف کعبے کا چکر کاٹنا، صرف قرآن کے اوراق کو پلٹا کر کوانٹٹی میں قرآن کی تلاوت کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی شرط اول معرفت اور اصلاح نفس ہے، جس کے لیے میں قیام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کھل کر امام حسین علیہ السلام نے عزیزان من یہ پیغام دیا۔ خدا را آج ضرور دعا کیجئے۔ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان کھل کر مطلب فیس چہرہ شیطان کا کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن حضرت یحییٰ نبی کو نظر آیا، اور پہلی بار اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ کام کرو گے تو اصلاح ہے، یہ کرو گے تو اصلاح نہیں ہے۔ کل ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کربلا نہ جاؤ، کربلائی بنو، حج نہ جاؤ، کعبے کو تمہارے طواف کے لیے بلا لو، پھر کربلا خود بخود پہنچو گے، پھر حج اور عمرہ کے لیے خود بخود پہنچو گے۔ میں نے بہت ساری مثالیں کل کی مجلس میں آپ کو دی، جنہوں نے حج نہیں کیا لیکن وفات کے بعد 240 حج ان کے نیابت میں صرف انڈیا سے کیا گیا، جنہوں نے کربلا نہیں دیکھا لیکن ان کی شہادت کے بعد 1000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے نیابت میں کیا کی ہے؟ زیارت کی ہے۔ یہ چیزیں معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح یوں کرو کہ آپ آئینہ زینب بن جاؤ، آپ آئینہ شہدائے کربلا بن جاؤ انشاءاللہ۔ یہ بہت دفعہ شاید مجھے نہیں معلوم، یہاں ابھی تو میں نے نہیں بتایا ہے کہ آیت اللہ حرم پناہی، غور سے سنیے گا، میں مصائب کے جانب آپ کو لے کر جا رہی ہوں۔ ان کو نا بڑا عجیب عشق تھا بادشاہ خراسان غریب الغربا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ ہر سال اپنے وائف سے کہتے تھے تم چلو نہ چلو، تم تہران میں مزے لے لو، مجھے جانا ہے، اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے ہر حال میں مولا رضا کے روزے پر اپنے سر پہ قرآن اٹھانا ہے، میں تو شب قدر کے لیے مشہد جا کر رہوں گا۔ رمضان کا چاند نظر آیا، انہوں نے رمضان کی ساری گروسری خرید لی، اپنے وائف کو دے دی کہ تم مجھ سے راضی رہنا، میں جا رہا ہوں مشہد مقدس، اور شب قدر کر کے 23 رمضان المبارک کو میں واپس تہران لوٹ کر آؤں گا۔ چلے گئے۔ اصلاح کس قدر ضروری ہے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ چلے گئے، 4 رمضان المبارک کو یہ مشہد میں پہنچے، خیابان امام رضا، میں نام لے رہی ہوں کیونکہ انہوں نے خود کہا، اس روڈ میں ایک مسافر خانہ میں نے روم لے لیا اور میں نے غسل زیارت کر لی، تیاری کر لی، میں حرم مولا رضا میں گیا، دعائے افتتاح میں نے پڑھ لی، ابو حمزہ سمالی کی تلاوت میں نے شروع کر دی، اور وہ سارے رمضان المبارک کے اعمال، فرسٹ ڈے میرا گزر گیا، سیکنڈ ڈے میں پھر دوبارہ ہوٹل سے چلا گیا حرم۔ حرم سے جب میں ہوٹل واپس آیا تو میں نے دیکھا خدا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے روم کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا، سو کسی نے آ کر وہ بیگ وہاں سے اٹھا لی جس میں میرے مطلب پورے رمضان کا خرچہ میں نے رکھا ہوا تھا، کیش سب چوری ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب میں ٹھہرا آیت اللہ، کون آیت اللہ حرم پناہ، کیا کرتا؟ سب مجھے جانتے، میں تو ڈائریکٹ دوڑ کر گیا مولا رضا کے روزے پر، زری پکڑ کے میں نے مولا سے کہا مولا آپ میزبان میں مہمان، آپ کے در پہ میں زائر بن کر آیا ہوں، اب آپ ضامن آہو ہے، میری ضمانت قبول کرے اور مجھے لوٹا دے، مجھے چاہیے، میں تو نہیں مانگ سکتا کسی سے، میری عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ رات کو خواب میں مولا رضا کو دیکھا، پتہ ہے مولا رضا نے کیا فرمایا؟ حرم پناہی، ہاں میں جانتا ہوں تم میرے مہمان ہو، تم ہمارے زائر ہو، ہم تمہیں راستہ دکھا دیں گے، ایسے کرو تہجد کی نماز کے لیے صحن شفاخانہ میں جاؤ، پنجر فولاد کے سامنے نماز پڑھو، اس کے بعد صحن انقلاب میں مطلب جو جہاں پر پانی معجزے کا ہے نا لوگ پیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاؤ، پہلا بندہ
امام نے خواب میں بتایا جو گیٹ سے اندر انٹرنس لے گا آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو بتائیے ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پرابلم ہوا ہے، آپ ہیلپ کریں۔ آیت اللہ حرم پناہی اتنا خوش، واؤ مولا رضا خواب میں آئے، انہوں نے سلوشن مجھے دکھا دی، میں تو صاحب کرامت بن گیا ہوں، معجزہ ہو رہے میرے ساتھ، چلے گئے، تہجد پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اس مقام پر جو مولا نے خواب میں بیان فرمایا جہاں سے پانی لوگ پیتے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے، سقا خانہ جسے کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا دروازے سے کوئی مجتہد آیا نہیں، کون آ رہے؟ اسماعیل بے نماز، مطلب اس شخص کا نام ہی کیا تھا؟ اسماعیل بے نماز، مطلب سب لوگ کہتے تھے یہ بے نماز ہے، اس کا نام ہی یہی تھا اسماعیل بے نماز، کیونکہ لائف میں کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ اس نے آیت اللہ حرم پناہی نے کہا میں آیت اللہ، میں مجتہد ایک بے نمازی سے ہیلپ لے لوں، اس سے بہتر ہے بھوکے مر جاؤں۔ چلے گئے، پھر یا امام رضا کوئی صحیح راستہ دکھا دے پلیز، یہ کیا طریقہ ہے، بھوکے مر جاؤں گا، پیسے نہیں ہیں۔ خواب میں پھر مولا رضا آئے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اسی سے مانگ لو جو بھی پہلے آئے گا۔ نیکسٹ ڈے پھر کون آیا؟ اسماعیل بے نماز آیا۔ تھرڈ ڈے پھر کون آیا؟ اسماعیل بے نماز آیا۔ امام رضا نے غصے میں کہا اب میرے در پہ نہیں آنا، کیا تمہیں اپنے امام پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ جو راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں اسی پہ عمل کرو۔ آیت اللہ حرم پناہی کانپ رہے، لرز رہے، ڈر رہے کہ میں ایک بے نمازی سے کیسے ہیلپ لے لوں، امامہ ابا پہن کر ایک مجتہد، مگر حکم مولا ہے، کوئی مصلحت ہوگی، میں مشیت کا پابند ہوں، سو بس کام کر گئے اسماعیل بے نماز کے پاس، جسٹ میری طرف دیکھیے گا، السلام علیکم، سلام کیا، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، کہا آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی امانت، یہ نہیں کہا میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا یاد رکھو میں نے برے وقت میں مدد کی، کہا یہ آپ کی کیا امانت، یعنی آپ اگر کسی پہ احسان بھی کرتے ہو نا یہ سمجھ کر کیجئے گا خود پر آپ احسان کر رہی ہے، وہ دے دیا۔ لیکن انہوں نے جاتے جاتے کہا آیت اللہ حرم پناہی چاند رات سے ایک رات پہلے اسی صحن میں فلاں کونے میں آئیے گا، ہمیں آپ سے کام ہے، کہا ٹھیک ہے۔ عزیزان من جب وہ ہوٹل چلے گئے، وہ پاکٹ کھول لی تو کیا دیکھا، اتنی ہی کوانٹٹی میں پیسے موجود تھے جس کوانٹٹی میں ان کے پیسے کھو چکے تھے، وہی پیسے موجود تھے اسی مقدار میں۔ سو انہوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا، لیکن بس امام کے ذریعے کو یوں دیکھ کر روتے رہتے تھے، یہ انہی کی بہن کے نام سے منسوب ہے، یہ امام بارگاہ معصومہ ہے نا، آج بہن کے دامن کو تھام کر دعا کیجئے گا۔ کہا مولا ایک بے نماز آپ کا دوست، میں آیت اللہ اس سے مدد لے رہا ہوں، کیا کنیکشن ہے آپ کا ایک بے نماز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، چاند رات سے ایک رات پہلے آیت اللہ حرم پناہی امام رضا کے روزے پر گئے، اسی جگہ کھڑے رہے جہاں اسماعیل بے نماز نے کہا تھا یہاں آپ آئیے گا۔ دیکھا اسماعیل بے نماز آئے، بازو کس کے پکڑ لی، کہا چلے میں آپ کو کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ غور سے سنیے گا، کہا بازار رضا، آپ سب نے سنا ہوا ہے نا مشہد جو لوگ گئے، بازار رضا کے بیک سائڈ پہ مجھے آپ کو لے کر جانا ہے، وہاں لے کر چلے گئے۔ پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ وہ جیسے بچے کرالنگ کرتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اسماعیل بے نماز، اور یوں ہاتھ جوڑ کر کہا آپ زائر امام رضا ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے، آپ کی کیا بلندی ہے، مجھے موقع دیجئے میں خدمت کروں، کچھ دیر کے لیے نا میرے پیٹھ پر بیٹھ جائے۔ تو آیت اللہ حرم پناہی نے کہا جوان تجھے مذاق لگ رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے تو؟ کہا خدا کا واسطہ ہے، قسم دی، پتہ ہے کس کی قسم دی؟ آپ کو ماں فاطمہ کی قسم ہے، بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے میرے پیٹھ پر، یہ جو ریل میں ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آیت اللہ حرم پناہی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا ایسا میں نہیں کر سکتا، ہاں
لیکن میری ایک شرط ہے، تم مجھے بتاؤ، تم ٹھہرے بے نماز، تمہارا بادشاہ خراسان کے ساتھ اتنی دوستی، اتنا اسٹرانگ کنیکشن، یہ رابطہ کیسے تمہارا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ؟ مانگیے، شب جمعہ ہے، آج غریب الغربا کو پکارے، امام رؤوف کو پکارے، وہ مولا ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں، پتہ ہے؟ کہا مجھے بتائیے تمہاری دوستی امام رضا سے کیسی ہو گئی؟ تم تو بے نماز ہو۔ اسماعیل بے نماز نے عجیب بات کہی، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا آیت اللہ آپ مجتہد ہیں اپنی جگہ، عالم دین ہیں اپنی جگہ، آپ بہت پہنچے ہوئے ہو اپنی جگہ، لیکن خدا کے لیے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کسی کو گیس مت کیا کرے، کسی کے حوالے سے ججمنٹ نہ دیا کرے۔ وہ ظالم میں مظلوم، وہ جہنمی میں جنتی، وہ ناری میں نوری، وہ پست میں بہت زیادہ عزت والی، ہم لوگ کرتے ہیں عزیزان من۔ اصلاح، کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ میں نے کہا نا، یہ میں کو جب تک دفنائیں گے نہیں، ہم نہیں بنیں گے، یہ اصلاح کا پہلا سٹیپ نہیں اٹھ سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے بھی، ہم سب آئے آج یہ دعا کرے۔ کہا آیت اللہ بہت اچھے ہو، لیکن یوں گیس کرنا چھوڑ دے کسی کو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ تمہاری دوستی کیسے امام رضا سے؟ پھر اس نے رو کر کہا ایکچولی امانتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ کہیے گا، سارے مشہد والے مجھے بے نماز کہہ کر پکارتے ہیں، اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، جتنی سوچ اتنی باتیں، جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی اسی حساب سے آپ لوگوں کو گیس کرو گے، جج کرو گے، بات بناؤ گے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے میں بے نماز نہیں ہوں۔ آیت اللہ حرم بنائی نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے محلے والے، تمہارے خاندان والے، پورے مشہد والے تمہیں بے نماز کہتے ہیں، مشہور ہو تم تو اسماعیل بے نماز کے نام سے۔ اس نے کہا ایکچولی بات یہ ہے، مشہد میں 12 لوگ ہیں، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ سوچیے، امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے کبھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں یوسف زہرا مہدی صاحب زمان کے جماعت میں نماز پڑھتا ہوں۔ لوگوں کا قصور نہیں ہے، لوگ جیسے چاہے جج کرے، میں خوش ہوں، میں مست عالم مہدی ہوں، میں تو جمال مہدی کی زیارت کرتا ہوں، میں امام زمانہ کی جماعت میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ لوگ نہیں دیکھتے، لوگ اسی حساب سے جج کرتے اور مجھے بے نماز کہتے ہیں۔ 3 ٹائم بازار بزرگ میں فلاں چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پہ وہ موچی آتا ہے، سوچئے آپ، وہاں پر فلاں قصاب آتا ہے، وہاں پر فلاں غریب آتا ہے، اور میں جاتا ہوں، ہم 12 لوگ ہوتے ہیں، امام زمانہ جماعت پڑھاتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ سو معیار کربلا جانا، عمرہ کرنا، شام جانا، ہر سال بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، معیار معرفت ہے۔ جس کی معرفت جتنی زیادہ، جس کے معرفت کے ترازو میں وزن زیادہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ قربت، اتنے ہی زیادہ انسیت، اتنے ہی زیادہ بلند درجہ، اتنے ہی زیادہ آپ بلاؤ گے کربلا سے لبیک سنائی دے گی، آپ کو مجاب کا درجہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا آج کیجئے گا۔ اور یہ تو وہ شخص سے اس کے پیٹھ پر آیت اللہ حرم پناہی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، میں صلوات خاصہ امام رضا پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی الحجت المبرور۔ کیا حسین صلوات خاصہ پڑھ لیا، آنکھیں کھول لیا، دیکھا تہران میں گھر کے بالکنی میں موجود ہے۔ طی العرض کا مقام خدا نے جو ہے اس جوان کو عطا کیا۔ شب جمعہ آج فاطمہ، جس طرح میں نے اس دن بتایا نا آغا سراج کا واقعہ، ہر شب جمعہ فاطمہ مقام علی اکبر پر جاتی ہے، مرثیہ سناتی ہے، اس کے بعد جناب سیدہ جاتی ہے
اپنے لخت جگر حسین کے روزے پر ذریح حسین کو سینے سے لگا کر مرثیہ پڑھتی ہے، کاش یا ابا عبداللہ کوئی شب جمعہ میں گنہگار، میں روسیا، میں خطا کار، سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا میرا وجود، میرا جوان بیٹا، میری بیٹیاں، میرے اہل و عیال، ہم بھی کربلا میں شب جمعہ گزار لی، اجرکم اللہ۔ چلیے آج زہرا کو شب جمعہ حسین کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، اجرکم اللہ۔ بہت اختصار کے ساتھ جب حسین نے ندائے رخصت بلند کی، عزادارو زینب دوڑ کر آتی ہے، زینب کہتی ہے بھیا کہاں کی تیاری؟ عزادارو حسین نے رو کر کہا زینب وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے، پھٹا پرانا لباس لا دو۔ زینب نے لا دیا، حسین نے زیب تن کر لیا۔ یا زہرا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا زینب دوڑ کر آتی ہے، رو کر کہتی ہے بھیا جھک جاؤ، جھک گیا، بھیا بندے قبا کھول دو، کھول دیا، بھیا سوکھا گلا قریب لا دو، سوکھا گلا قریب لا دیا۔ زینب نے بوسہ لیا، حسین نے کہا زینب یہ کیا؟ رو کر کہا اماں فاطمہ نے وصیت کی تھی، میری بچی، میری شہزادی، جب میرا بچہ اکیلا رہ جائے گا، سوئے مقتل جائے گا، سوکھے گلے کا میری جانب سے بوسہ لینا۔ یا زہرا، عزادارو جسم زخم پہ زخم پہ وستے، زلجنا کی بلندی دیکھی حسین نے، اپنا جھکا ہوا کمر دیکھا حسین نے، ایک مرتبہ زلجنا سے کہا بطول کے لال کا تجھ سے وعدہ ہے، آج آخری بار تجھے زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد کبھی تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ یا زہرا نہیں نہیں، یہ آواز آج کربلا تلک پہنچے عزادارو، یہ آواز آج جنت البقیع میں قبر زہرا تلک پہنچے عزادارو۔ میں اس لیے کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہوں، شہادت حسین ہے اور مجھے اس بات پر یقین ہے یہاں کسی ماں کے پہلو میں زہرا دامن ابا کو بچھا کر رو رہی ہوگی، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یا زہرا، حسین نے دیکھا زلجنا آگے قدم نہیں بڑھا رہا، ایک مرتبہ حسین نے کہا تو اتنا ہی تھکا ہوا ہے تو زہرا کا لال پیدل چل کر جائے گا سوئے مقتل۔ یا زہرا، عزادارو بس یہ کہنا تھا، زلجنا نے ہنہنانا شروع کر دیا، زلجنا نے پیروں کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیا اور زلجنا نے سمو کے جانب اشارہ کیا۔ حسین مولا نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر بچی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو گیا واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اجرکم اللہ۔ بہت خلاصہ کر رہی ہوں عزادارو، جب حسین زلجنا سے اتر آئے عجیب جملہ کہا، یا عزیزتی سکینہ ھذا وداع الآخر والملتقى یوم القیامہ۔ میری شہزادی یہ آخری دیدار ہے، اب ملاقات صحرائے محشر میں ہوگی دادی کے سامنے، میری بچی تماچے کھائیں گی، فریاد نہ کرنا۔ میری بیٹی ماں جہاں سلائے گی سو جانا۔ بس یہ ایک جملہ جگر تھام کے سنیے سید زادیوں، ایک جملہ حسین نے رو کر کہا۔ جب سکینہ نے پوچھا بابا جان مجھے بتائیں یہ ودا کیا ہے، حسین مولا نے کہا سکینہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی، اے میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بنا
سو جانا. بہت خلاصہ کر رہی ہوں. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ جوڑ کر سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ بابا کو یتیموں کی طرح سو کر دکھا دو. یہ غریب باپ ہے, یہ لاچار بیٹی ہے, یہ کربلا کی جلستی زمین ہے, وہ زینب کھڑی ہے. بچی کربلا کی زمین پر لیٹ جاتی ہے. عزادارو میری طرف دیکھیے گا. حسین کا ہاتھ اٹھا. حسین لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, اے میرے اللہ میری بچی کو سلا دے, مجھے جاتے ہوئے نہ دیکھے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ بتا رہی ہوں. عزادارو حسین نہر فرات کے کنارے پہنچے, وضو کے لیے بازو بڑھا دیا. ملعون خولی کہتا ہے میں ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا. ایک تیر نشانہ حسین کے بازو کا بنایا. حسین کا بازو زخمی ہوا. ملعون کہتا ہے میں نے نوکیلا پتھر اٹھا لیا, مولا کے پیشانی کا نشانہ کیا. حسین کی پیشانی پھٹ گئی. اب حسین ذوالجناح پہ برقرار نہیں تھا. اتنے میں حرملہ آیا, وہ جو ایک تیر بچا تھا سینہ حسین پہ مارا. غریب کا سینہ پھٹ گیا اور تیر کمر سے نکل آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. حسین گھوڑے پر برقرار نہیں رہ سکتا تھا. لب پھٹے تھے, کان ٹوٹے تھے, جگر خشک ہوا تھا, پیشانی پھٹی تھی, سینہ پھٹا تھا. کبھی دائیں جانب گرنے لگتے ہیں, کبھی بائیں جانب گرنے لگتا ہے. ذوالجناح نے جائزہ لیا کربلا کا, اسے وہ دور قتل گاہ نظر آیا. زہرا چادر بچھا کر بلا رہی ہے اور شمر خنجر لیے کھڑا ہے. یا حسین, یا حسین, دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. یا کربلا چلک جائے. یا نہیں نہیں نہیں, پوری قوت کے ساتھ. یا حسین گنہگارو شب جمعہ, یا شب زیارت, یا ابا عبداللہ ہے سب مل کر. یا جزاک اللہ. بی بی جواب دیجئے. یا یہ آرزو یہ زینب ہے پکارے, یہ آرزو یہ سکینہ ہے پکارے, یہ آرزو یہ سجاد ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے. خدا ایک شب جمعہ ان گنہگاروں کو دکھا دے. بین الحرمین میں کھڑے ہو, ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین کی فریاد ہو. بلند آواز میں پکارے. یا حسین, یا شب جمعہ ہے مرحومین کی طرف سے. یا جزاک اللہ, جزاک اللہ. کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے بلند. یا حسین, یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ. ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگائے
عنایت فرما دے یا اللہ، جو بیمار انہیں شفا دے یا اللہ، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ۔ پروردگارہ شب جمعہ کسی کو در زہرا سے خالی آج نہ لوٹائی ہو یا اللہ، بلغ لارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ۔ بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، سب مل کر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہداء کربلا، ملت جعفریہ، آپ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین، اخصاً جنہوں نے اس مجلس کو